9 مئی کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں نے مختلف پروگرام رکھے ہیں، کچھ نے احتجاج کے لیے اور کچھ نے اس کی حمایت کے لیے، اور کچھ یہ جانتے بوجھتے بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ سراسر ہوا ہی نہیں ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کے اپنے پلانٹڈ تھے۔ اس سلسلے میں جو ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ان سے پوچھا گیا سوال کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں اگر وہ قوم سے معافی مانگ لیں تو ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے جو فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک فورس پر اپنے ہی ملک میں ان پر حملہ آور اور پوری پلاننگ سے، کوئی ایک جگہ نہیں، پاکستان کے مختلف جگہوں پہ پاک فوج کی وہ تنصیبات جو حساس تنصیبات تھی ان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں سے بہت ساری اشیاء کو چرا کر لے گئے، اور اس کی باقاعدہ ایویڈنس موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں اور بہت ساری دیگر چیزیں موجود ہیں، بہت ساری لیڈرشپ کی کال ٹریس ہو چکی ہیں، اور وہ باقاعدہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کورٹ کمانڈر چلو یا یہ کرو یا وہ کرو۔ تو جواب میں بھی جو ایک جماعت ہے وہ کافی متحرک ہوئی ہے، اور اس جماعت کے ایک بڑے اہم لیڈر نے یہ بات صحافی کو بتائی کہ بھائی ہم کس چیز کی معافی مانگیں، معافی تو ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے۔ مثلا آپ اپنے باپ سے معافی نہ مانگ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی اخلاقیات ہے اور کون سی سیاست ہے جس میں آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ سے کسی غلطی کی بنا پہ معافی نہیں مانگتے؟ آپ کیا سیاسی ورکرز کی اور اس ملک کی یوتھ کی، نوجوانوں کی کیا خدمات کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کی کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معافی تو اپنے باپ سے نہیں مانگتے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور اسد قیصر صاحب باقاعدہ اس سلسلے میں انہوں نے میڈیا ٹاک پہ یہ بات کی ہے، اور باقی بھی جتنی لیڈرشپ ہے وہ اگریسو انداز میں پاک فوج پر باقاعدہ تنقید کر رہی ہے، اور پچھلے 5-10 دنوں میں چیف جسٹس کے خلاف وہ باتیں کر رہی ہے جس کے سلسلے میں ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں، جی چیف جسٹس فلانا اس کے بارے میں یہ بات ہوگی یہ بات ہوگی، اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں فار ایگزامپل ایک جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو امریکن نیشنلٹی کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ جناب ایکشن لے لیا کہ یہ جو میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں میں اس پر ایکشن لینا چاہتا ہوں، اور دیگر ججز نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے۔ اور اب جو یہ شخصیات، میں سیاسی جماعت کی باقاعدہ کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ جو جرنلسٹ ذہنیت ہے یا جو صحافیانہ بات ہے اس میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی ایک طرف کی بات ہو، بات دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس وقت گورنمنٹ ہیں انہوں نے بھی پبلک کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، جہاں ان کی بڑی کوئی تعریف کی جائے، بات کی جائے۔ یہ جو گندم کے ریٹ وغیرہ نیچے آئے ہیں ان کا کوئی، یہ تو ایک تو غلط قسم کی ڈیل ہوئی ہے نگران گورنمنٹ سے، اور گندم وافر مقدار میں ہے ملک میں، اور اس کی وجہ سے کسان مجبور ہو گیا کہ گورنمنٹ نے گندم اٹھائی کوئی نہیں، خریدی کوئی نہیں، اور اس کو سستے داموں گندم فروخت کرنی پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آٹا جو ہے نا اس کی قیمت تو کم ہوئی ہے۔ ورنہ بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں، پٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں، 20-25 روپے ریٹ بڑھا کے 5 روپے کم کر دیں، یہ کوئی عوام کو ریلیف نہیں ہے۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی جماعت کی حمایت میں بات کی جائے، لیکن بطور ایک پاکستانی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کا یا جو نوجوان ہیں اس کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات کہہ دینی کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ اگر اپنے باپ کے نافرمان ہیں تو آپ قوم کے کون سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے، آپ اخلاقیات سے باہر جا رہے ہیں، اور ایسے مت کریں۔ آپ کے ساتھ نوجوان جڑا ہوا ہے، خاص کر PTI کے ساتھ بہت سارے نوجوان ہیں، ان کی آپ تربیت کریں اور ان کو تربیت کر کے پاکستانی بنائیں یا اس ملک کے وفادار بنائیں۔ یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نوجوان کو اگریسو کریں، اس کو فرنٹ فٹ پہ لے گئے۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے انہی وجوہات کی بنا پر ہوا ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے اندر پچھلے 4-5 سال سے ایک بارود بھرا ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسے کرنا ہے، ایسا ہوا تو ایسے کرنا ہے۔ کیونکہ پچھلے دھرنے میں جو اسلام آباد میں PTI کا ہوا تھا اس میں بھی آپ PTV میں داخل ہوئے، آپ ریڈیو پاکستان میں داخل ہوئے، آپ نے مختلف یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر آپ نے شلواریں ٹانگ دی اور بےہودہ باتیں کی اور برا اسلام آباد کا حشر نشر کر دیا آپ نے، لیکن آپ پبلک شیلٹر کے نیچے بیٹھ کے
آپ نے ایک بدکاری کی اور آپ بچتے رہے، لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ بات نہیں مانی جائے گی. قوم اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو کسی شکل میں بات قبول نہیں کی جا سکتی. یہ بیوقوفانہ حرکت ہے، اور بیوقوفانہ حرکت کی یقینی طور پہ پکڑ ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو ایسے تربیت کر رہے ہیں نوجوانوں کی کہ جی ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. بھائی آپ اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے، دیگر قوم کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ان کو باغی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کی کون سی اخلاقیات ہے؟